ناظرین وقفے کے بعد خوش آمدید. آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو بیان اکثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک ورکر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہی رہتا ہے ساری زندگی کے لیے اور اس ورکر کو توڑنا مشکل ہوتا ہے دیگر سیاسی پارٹیوں کی جانب سے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیا ان حالات میں جبکہ پچھلے 4 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اقتدار میں ہے اور جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے، اس کے باوجود کیا پارٹی کا ورکر پارٹی کے ساتھ اسی طرح سے جڑا ہوا ہے؟ اور اگر جڑا ہوا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا کوئی سحر ہے یا پھر کوئی نظریہ ہے یا پھر کوئی مفاد ہے؟ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں. ورکرز کی طرف واپس جاؤں گا. جی آپ سے شروع کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں آپ کتنی دیر سے پارٹی کے ساتھ منسلک؟ میں پارٹی کے ساتھ کوئی 33 سال ہو گیا پارٹی کے ساتھ ہوں. تو ابھی جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس کو آپ ڈیفینڈ کریں گے ایز اے ورکر؟ بالکل، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنائی تھی وہ ہمارے طبقے کے لوگوں کے لیے بنائی تھی. چونکہ ہمارا تعلق آپ کے طبقے کے لیے کیا کیا حکومت نے؟ ہمارے طبقے کے لیے یہ کیا کہ ایوبی دور میں یا ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے پہلے پاکستان میں بسنے والا کوئی بھی غریب انسان، کوئی بھی مزدور، کوئی بھی کسان، کوئی بھی مظلوم طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان سیاست میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب سوچ سکتا ہے. اب اس لیے سوچ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو شعور دیا، جو پارٹی پروگرام دیا، جو سوشلزم، پرانی باتیں ہوگی، پرانی باتیں نہیں ہوگی، یہ پرانی باتیں ہوگی. اب دیکھو تحریک انصاف آ گئی، عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگا دیا اور وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ یہ سیاست جو ہے یہ چند گھرانوں کی، چند خاندانوں کی لونڈی ہے اور یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے شخص کے پاس نہیں آ سکتی ہے، تو کیا اب اس کے پاس ایک آلٹرنیٹیو پلیٹ فارم نہیں آ گیا؟ آپ کی پارٹی کی جتنی لیڈرشپ ہے اس میں کتنے مڈل کلاس سے یا متوسط طبقے سے یا ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت موجود ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو آپ میری بات ذرا اگر سن لیں تو ذرا ڈیٹیل سے بات ہو جائے گی. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا دیا، پیپلز پارٹی نے وہ کچھ ہمیں دیا جو ہمارے پاس نہیں تھا. ہمیں بولنے کا حق دیا ہے، ہمیں جینے کا راستہ دکھایا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو نظریہ تھا، جو آپ بات کریں کہ نظریہ ختم نہیں ہوگا، نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جب تک دنیا قائم ہے نظریہ قائم رہے گا. جب تک دنیا میں بھوک، جہالت، ننگ، افلاس کی لڑائی ہے اس وقت تک نظریہ قائم رہے گا. مجھے ایک سوال ہے، میرا سوال ہے، چلیں عمران خان کو ابھی چھوڑیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھوک، افلاس، ننگ اور جینے کا حق دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ان بیماریوں کو دور کیا. بھوک، آپ کو پتہ ہے پچھلے 4 سال میں اس ملک میں کتنے لوگوں نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ دیکھیں، ہمیں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی آئی اقتدار میں 4 سال تھے، ہمیں 70 سے 80 ارب ڈالر 2001 سے لے کر 2012 تک پاکستان کا نقصان ہوا دہشت گردی کی جنگ میں. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارا پاکستان فورن پالیسی کس نے بنائی پچھلے 4 سال؟ فورن پالیسی مشرف نے بنائی تھی. اس کو کنٹینیو کس نے کیا؟ جس نے ایک کال پہ اس میں امریکہ کے آگے وہ ڈھیر ہو گیا اور اس کی وجہ سے آج ہم دہشت گردی جنگ بھگت رہے ہیں. اس کو جاری کس نے رکھا؟ جاری نہیں رکھا ہم نے، مطلب اب تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا نیٹو کو بند کیا، ہم نے سپلائی لائن بند کی ہے نیٹو کی. ہم نے پاکستان کا اصولی فیصلے کیے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنا حکومت نے، اور مشرف نے اپنا آکر ہمارا بیڑا گرک کیا ان لوگوں نے آکر جن لوگوں نے. چلے میں اس طرف آتا ہوں، آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اس طرف آتا ہوں. اور اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نظریہ اور اس ملک میں لوگوں کو جینے کا حق دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم آپس میں اکٹھے کیسے ہوتے ہیں. اس ملک میں پہلے ٹریڈ یونین کی کوئی آزادی نہیں تھی، اسٹوڈنٹس پولیٹکس کی کوئی آزادی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی اور جمہوری آزادی نہیں تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے اس ملک میں تمام جمہوری آزادیوں کو بنایا، حتیٰ کہ یہاں اس ملک میں آئین نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا کہ تو سن لینا آپ نے، بھٹو صاحب نے اس ملک کو 2 آئین دیے اپنی حکومت میں. پچھلے 47 سال سے لے کے
بھٹو صاحب کے آنے تک 1970 تک اس ملک کا کوئی دستور نہیں تھا. کوئی بھی آدمی آتا تھا رات کو پینسل کے ساتھ لکھتا تھا, صبح کہتا تھا یہ ملک کا دستور اور یہ قانون ہے. اب اتنی خباستیں جو ہیں, یہ آپ ملکی خباستوں کو لے کے ڈوبے ہوئے ہیں. مجھے اپنی پارٹی سے شکایت ہے. آج ذوالفقار علی بھٹو کا 4 اپریل شہادت کا دن ہے. عام چھوٹے سے ٹریڈ یونین کے لیڈر کسی کا فوت ہوا نہ ہونا تو گلیوں میں اشتہار, جھنڈے, یہ وہ موومنٹ اس کو لوگ جو اٹھاتے ہیں. ہماری جماعت میں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ابن الوقت لوگوں کو آگے لایا گیا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ ابن الوقت جو لوگ ہیں, جو ہم نے بھی جن لوگوں کو آگے لائے ہیں, وہ بھی وقت پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم ٹارزن ہیں, ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے, ہم آسمان سے اترے ہوئے ہیں. اس کی طرف اشارہ میں ابن الوقت کسے کہتے ابن الوقت اسے کہتے ہیں جو پارٹی میں رہے. ہیں جان؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہو تو مجھے کارکن ہیں, جدوجہد ہے ان لوگوں کی, پارٹیاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جدوجہد آپ کہتے ہیں کس کارکن کو؟ اگر آصف زرداری صاحب نے CC میں عام پارٹی کارکنوں کو ممبر بنایا, اور پارٹی کارکنوں کو برداشت نہیں ہوا, ان کی وہ حیثیت نہیں تھی, ان کی وہ سوچ نہیں تھی, وہ خود اربوں روپیہ بنا کے خود سینٹر کمیٹی سے ناراض ہو کے استعفیٰ دے. زرداری صاحب نے تو اس لیے ان لوگوں کو نامزد کیا تھا, کمزور لوگوں کو, کہ یہ پارٹی میں رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے ٹھیک کیا, اور جتنے بھی ناراض اراکین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ اپنا ذاتی مفاد پورا نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے. میں نے ذاتی مفاد کو اپنے کو پورا کیا. اب میں کس کا یعنی کہ زرداری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اور ناراض اراکین جو ہیں وہ غلط. زرداری صاحب آپ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح سے ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کی طرف میں آتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کے بارے میں خاص طور پہ کہا جاتا تھا کہ ان کی سمت اور ان کے جو مخالفین ہوتے تھے وہ بالکل واضح تھے کہ سمت کیا ہماری اور ہمارے مخالفین کیا. لیکن آج کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کیا اس کی سمت اور اس کے مخالفین بالکل کلیئر ہیں, بالکل واضح ہیں؟ ایک بار آپ کسی کو قاتل لیگ کہہ دیتے ہیں, پھر وہی آپ کے ساتھ اتحادی بن جاتے ہیں. آپ کے سینئر وزیر جو ہیں ذوالفقار مرزا صاحب, ایز اے ورکر آپ کو اپینین پوچھ رہا ہوں, آپ کے سینئر وزیر جو ہیں ذوالفقار مرزا صاحب, وہ MQM کے لیڈر پر غداری کا الزام لگاتے ہیں, اور MQM بھی اتحادی بن جاتی ہے سندھ میں اور وفاق میں بھی. تو آپ بتائیں کہ آپ اس تضاد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک پارٹی کارکن کی ایسی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. بات یہ ہے کہ میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو 4 اپریل 1979 کی شہادت سے پہلے, بلکہ میں کہوں گا 1960 میں جب یہ پارٹی بنی تھی, تو یہ پاکستان بھی پارٹی پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے اپنا منشور اور آئین بنایا تھا, اور آج بھی وہ منشور اور آئین اسی طرح قائم ہے جیسے 1960 میں بنا تھا. تو بات یہ ہے کہ آج کے جو آج کی بات کریں, میں آج کی بات کر رہا ہوں. بھٹو صاحب نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے, انہوں نے نیوکلیر پروگرام دیا, انہوں نے سٹیل مل دی, انہوں نے دیگر آئین بنایا, انہوں نے اور بہت سارے کارنامے کیے. آج کی پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, کیا اس میں اس دور کی پیپلز پارٹی کی جھلک نظر آتی؟ بالکل آتی ہے. بات یہ ہے کہ جو مزدور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں 50% تنخواہیں پاکستان سے جب سے بڑا ہے, جب بھٹو صاحب نے پاکستان میں پے سکیل ریوائز کیا تھا اس وقت 100% تنخواہیں بڑی تھی, اور یہ آپ مزدور کی تنخواہ جو بڑی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دوار آئے ہیں سب سے زیادہ تنخواہ مزدور کی اب بڑی ہے. 50% تنخواہیں بڑی ہیں پے سکیل میں. آپ اٹھا کے مہنگائی کتنی بڑی ہے؟ مہنگائی اس کے علاوہ اتنی نہیں پڑی. پتہ ہے دال کی, چینی کی, چاول کی, گھی کی, آٹے کی, گندم کی, پیٹرول کی, گیس کی, پانی کی, بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی, دگنی سے بھی زیادہ. 81 میں آپ لوگ سنا بھی تو کریں نا بات, آپ لوگ ورکر صحیح, آپ کا جذبہ صحیح, آپ لوگ جالے صحیح, لیکن سنیں تو صحیح اگلا کیا کہہ رہا ہے. یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں جو 81 میں جب بھٹو صاحب ضیاء الحق 17 جب آتا ہے تو جو چیزیں بو کے گیا تھا اس کے اثرات آج تک ابھی ہم ظاہر نہیں کر سکے. کلیشن کو کلچر دے کے گیا, ہیرون کلچر دے گیا, دہشت گردی اس کی دین ہے.
جی ناظرین، ہماری بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ، اور آج کے جو حالات ہیں، آج کے جو واقعات ہیں اور آج کے جو مسائل ہیں، اس کے اوپر میں بات کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں ان جالوں کے ساتھ، لیکن جالے تو جالے ہوتے ہیں، اور جالے جو ہیں وہ پھر تاریخ سے باہر نکلنا اور اپنے لیڈر کی سحر انگیز شخصیت سے باہر نکلنا ان کے لیے شاید پاسبل نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے سوال جو میں پوچھتا ہوں وہ اپنے جعلی انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن اس گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے اس بریک کے بعد.